تمہارے علماء جھوٹ بولتے رہے کہ یہ ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے جائیں گے، آدھی بات بتاتے رہے. پوری بات یہ تھی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا من ابا یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تم یہی بتاتے رہے بس کلمہ پڑھ لو خیر ہے. ہم نے بتایا آگے لوگوں کو کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے. آیت تو قرآن میں لکھی ہوئی تھی، تم لوگ یہ آیت نہیں لوگوں کو بتا سکے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھنا، دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. یہ حدیث صحیح مسلم میں لکھی رہ گئی، تمہارے علماء پبلک کو نہیں بتا سکے کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. اس زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز چھوڑنے کو تو چھوڑ دیں. منافقین بھی مسجد میں آگے نماز پڑھتے تھے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے، اس کی تکفیر کرتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کام پہ تکفیر نہیں کرتے تھے.